ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور ان سے ایک سوال کر ڈالا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اسے مفلس جانتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، بنیادی ضروریات سے محروم ہو۔ ہمارے ہاں تو مفلس کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میں آج تمہیں حقیقی مفلس بتاؤں کہ حقیقی مفلس وہ کون ہے، اور ایک نقشہ کھینچا ایک انسان کا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ دنیا میں وہ حقوق العباد کی ایک غلطی کر کے آیا تھا جس کی بنا پر اس کی نیکیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کا تذکرہ اس پورے واقعے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کو اس کی نیکیاں دکھائی جائیں گی جو بلند و بالا پہاڑوں سے بھی اونچی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ گمان کرے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں جنت میں جاؤں گا، مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پھر اچانک چند لوگ نمودار ہوں گے، ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے فلاں موقع پر یہ طاقت میں تھا، میں کمزور تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، زیادتی کی تھی، میں کمزور تھا، میں بدلہ نہیں چکا سکا، میری غلطی بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو اس کی نیکیاں ہیں نا، یہ جو تم پر اس نے زیادتی کی ہے اور تم سے معافی مانگے بغیر مر کے آج میری بارگاہ میں کھڑا ہے، میری تو صفت ہی عدل کرنا ہے، یہ اس کی نیکیاں ہیں، یہ تمہارے اوپر کی ہوئی زیادتی ہے، اس مقدار میں نیکیاں لے لو اور چلے جاؤ۔ وہ چلا جائے گا۔ دوسرا آئے گا کہ اے اللہ، اس نے فلاں وقت مجھ سے یہ زیادتی کی تھی، اس کے لیے بھی یہی حکم رکھا جائے گا کہ ہاں یہ زیادتی ہے، اس کے مطابق یہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اس میں سے تم رکھو اور جاؤ۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ آتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت لگاتے رہیں گے، اس نے مجھ پر زیادتیاں کی اور میری حق تلفیاں کی۔ بہن آ کر پیٹے گی کہ ساری زندگی میں حصہ مانگتی رہی، نہیں دیتا رہا، الٹا ظلم اور زیادتیاں کرتا رہا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو نیکیوں کے خزانے وہ جو لے کر آیا تھا وہ لوگ لے جائیں گے، ابھی تک لوگوں کی لائن ختم نہیں ہوگی۔ باقی لوگ کہیں گے اے اللہ، جو نیکیاں تھا وہ تو سارے لوگ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہرو، ساری زندگی جو جن گناہوں سے یہ بچتا رہا نا، اب جو تم پر جو اس نے زیادتی کی تھی، یہ جو تمہارے سروں پر بوجھ ہے نا، یہ اپنے سروں سے بوجھ اتارو اور اس کے نامہ اعمال میں ڈالو۔ اب سمجھنے والی یہاں پر دو باتیں ہیں کہ یہ ایک عام انسان نہیں ہوگا کہ جس کے عقیدے کا کوئی فالٹ ہوگا۔ اگر عقیدے کا فالٹ ہوتا تو نیکیاں کبھی ذخیرہ نہ ہوتی۔ نیکیاں ذخیرہ ہی تب ہوتی ہیں کہ جب انسان عقیدے میں موحد ہو اور اس کا ایک ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ایسا مسلمان ہوگا کہ جس نے ساری زندگی توحید پر گزاری اور ساری زندگی جو عمل کیا وہ بھی نبی کی سنت کے مطابق کیا، تبھی تو خزانوں کی شکل میں نیکیاں جمع ہوئی تھیں۔ لیکن حقوق العباد کی ایک کمی کی بنا پر وہ ان تمام نیکیوں سے بھی محروم ہوا اور ساری زندگی جن گناہوں سے بچتا رہا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ فرمایا یہ ہے اصل مفلس، جو اس نے حج کر کر کے، رمضان کے جون جولائی کے روزے رکھ کے،
لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں 83 سال سے زیادہ کی عبادتوں کے ثواب جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اپنے لیے وہ لوگ لے جائیں گے اور ساری زندگی جن گناہوں سے بچتا رہا وہ اس کے نصیب اور کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ آخری بات جی سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جو اتنا بڑی مفلسی انسان جس زد میں آئے گا اس کا جو وجہ ہے وہ حقوق العباد کی کمی ہے۔ رمضان ہے، دل نرم ہوتے ہیں، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کے ساتھ اگر کسی زیادتی کے مرتکب ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں لوگوں سے اسی دنیا میں یا تو معافی تلافی کروا لیں یا ان کے حق ان کو واپس دے دیں، اگر ایسا کیے بغیر مر گئے تو اس طریقے سے بھرپائی ہوگی تو پھر میرے اور آپ کی جو ہے نا وہ کمر توڑ کے رکھ دے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ جو سنا رب تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولی قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔